أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبت بھرے جلال والے عظیم اور فضل و کرم اور وسعت والے الفت و چاہت والے عزت شان و شوکت والے ناموں کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، راحت بھی ہے، برکت بھی ہے، خوشی اور مسرت کی بات بھی ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہے، ایقان کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ہمارا بنیادی ایک فرض بھی ہے۔ السلام، آج اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام، سراسر سلامتی۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بیان ہوا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ ہی السلام ہے۔ اور یہ ایسا پیارا نام ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے اس نام کا خصوصی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ سراسر سلامتی تو ہی ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ملتی ہے، تو بہت بابرکت ہے اے جلال والے اور اے کرم والے۔ السلام کے جو معنی ہیں یہ مختلف امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے معنی بیان کیے۔ سب سے پہلا اور بنیادی السلام کا معنی ہے سلامتی والا۔ اس معنی میں سلامتی والا، اس حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے جو خوبصورت عبارت لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا نام السلام ہے، یہ سلامتی سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی میں پہلی چیز یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ اپنے ناموں میں، اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، ہر لحاظ سے سلامتی والا ہے۔ اس کی صفت ہے الحی، زندہ ہمیشہ سے، وہ موت سے سلامت ہے۔ اس کی زندگی اونگ سے، نیند سے سلامت ہے۔ وعلمہ سلام من عذوب شیء عنہ، وہ العلیم ہے اور اس کا علم کسی قسم کے نقص سے سلامت ہے، کائنات کا ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، بھولنے سے سلامت ہے۔ ارادتہ سلام من خروجہ عن الحکمہ، اللہ کا ایک نام اور اس کی صفت ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کے ارادے میں
کوئی نقص نہیں ہے، وہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے، کسی قسم کی کمی سے اس کا ارادہ بھی سلامت ہے۔ وَكَلِمَاتُهُ سَلَامٌ مِّنَ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ، اللہ کلام کرتے ہیں اور اس کا کلام جھوٹ اور ظلم سے سلامت۔ اللہ غنی ہے اور اس کا غنا ضرورت سے، کسی کی حاجت سے، کسی کی ضرورت مندی سے، کسی کا محتاج ہونے سے سلامت ہے۔ وَمُلْكُهُ سَلَامٌ مِّن مُنَازِعٍ، وہ بادشاہ ہے اور ایسا بادشاہ ہے کہ اپنے مد مقابل سے سلامت ہے۔ وہ الہ برحق ہے اور اس کی الوہیت کسی شریک سے سلامت ہے۔ وہ حلیم عفو ہے اور غفور ہے اور اس کا معاف کرنا کسی بدلے سے اور کسی قسم کی کمی سے سلامت ہے۔ تو پہلا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں، نام میں، ذات میں سلامت۔ دوسرا معنی السلام کا یہ ہے کہ وہ سلامتی کا مصدر وہی ہے۔ دنیا میں جس کو سلامتی چاہیے، حفاظت چاہیے، عافیت چاہیے، پناہ چاہیے، بچاؤ چاہیے، سلامتی میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، بچاؤ چاہیے، حفاظت چاہیے، پناہ چاہیے، یہ چیز چاہیے، تو اس کو کہاں سے ملے گی؟ اللہ ہی سے ملے گی۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو خود بھی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تجھ ہی سے مل سکتی ہے۔ سلامتی ملے گی تو اللہ کی ذات سے ملے گی۔ امن اور سلامتی کا مرکز، مصدر، سرچشمہ، جہاں سے انسانوں کو سلامتی ملتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے سلامتی دینے والا اور اسے دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا معنی کہ اللہ رب العزت نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، جو بھی اس نے تخلیق کیا ہے، اس کی مخلوقات اور زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے وہ خلل سے محفوظ، نقص سے محفوظ، نقص سے سلامت پیدا کیا ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، نگاہ لوٹا کے تو دیکھو، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی کجی نہیں پاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی معنی تو سبوہن کا بھی تھا، کل جو ہم نے پڑھا تھا۔ سبوہن کا معنی کیا تھا؟ پاک، کہ وہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے۔ تو پھر سبوہن اور سلامن دونوں کے معنی میں فرق کیا ہو؟ اور آپ غور کریں گے تو قدوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے السلام کو بیان کیا، الملک، القدوس، السلام۔ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ القدوس وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے اختیارات بڑے ہی پاکیزہ، مقدس، بابرکت اور عظیم ہیں۔ السلام خصوصی طور پہ اس کو ساتھ جوڑیں گے تو آپ کے سامنے وہ معنی آئے گا جو سبوہن میں نہیں پایا جاتا۔ سبوہن میں کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات و افعال کے لحاظ سے پاک ہے، اور اس میں یہ معنی ہے وہ اس لحاظ سے بھی سلامتی والا ہے کہ اس کے دین میں، اس کے پیغامات میں، اس کی تعلیمات میں اور اس کے فیصلوں میں لوگوں کے لیے بھی سلامتی ہے۔ یعنی اس کا معنی متعدی ہے جی۔ تو اس میں جو تھا سبوہن میں کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اس کے نام پاک ہیں، اس کی صفات جو اس کی ذات سے متعلقہ ہیں وہ پاکی کے ساتھ متصف ہیں، اور اس میں اس کے فیصلے، اس کی تعلیمات، اس کا دین، اس کا کلام، اس کا دیا ہوا نظام، اس کی دی ہوئی ہدایات وہی سلامتی کا مرکز ہیں، اور
بہت عظیم ترین اس کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اسی کے کلام کو اگر دنیا میں نافذ کیا جائے گا، جاری کیا جائے گا، تو دنیا میں سلامتی ہوگی۔ اس لحاظ سے اس کا ایک چوتھا معنی آٹومیٹکلی اس سے پیدا ہو رہا ہے کہ السلام اللہ کی ذات ہے، اور جو اس نے دنیا کو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ سلامتی والا دین ہے۔ اسی دین میں ہی دنیا کے لیے پناہ ہے، امن ہے، حفاظت ہے۔ وہ دین دنیا میں نہیں ہوگا تو سلامتی، امن اور حفاظت والا ماحول نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس لفظ سلام کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے سلامتی مانگنی ہے، اور یہ بہت بڑا تقاضا ہے، چھوٹا سا لفظ نہیں ہے سلامتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کوئی خاص دعا سکھائیں، میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ نے کہا عباس اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت اور سلامتی ہم مانیں، حفاظت، پناہ یہ مانگا کرو۔ ثم مکث ثلاثا، 3 دن وہ غور و فکر کرتے رہے ہوں گے، میں نے تو بڑی خاص دعا کہا تھا، یہ تو کوئی ان کو آن سی لگی ہوگی، پھر دوبارہ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسأل اللہ بہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ نے کہا یا عباس، جناب عباس، یا ام رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا جی، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو، سلامتی مانگا کرو۔ بہت بڑی چیز ہے سلامتی۔ اس میں کیا کیا سلامتی پائی جاتی ہے؟ وجود کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، گھر کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، دین اور عقیدے کی سلامتی، موت کے وقت سلامتی، قبر میں سلامتی، میدان محشر کی ہولناکیوں سے سلامتی، جہنم کے پل سے گزرتے ہوئے جہنم کی آگ سے سلامتی، اور سب سے بڑی چیز سلامتی والا گھر جنت، اس کا نام کیا ہے؟ دار السلام۔ جنت کا نام کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر، جہاں بیماری نہیں، جہاں موت نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، مخالفت نہیں، محبت، امن، سکون، چاہت، ہر نعمت، کسی خواہش کی کمی نہیں، تو جنت کا نام کیا ہے؟ دار السلام۔ تو اللہ سلامتی، خود سلامتی والا ہے، اور کائنات کی ہر چیز میں سلامتی اسی کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا دین سلامتی کا راستہ ہے۔ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے دار السلام رکھا ہوا ہے، اور سلامتی سے اللہ رب العزت کو اس قدر پیار اور محبت ہے اس لفظ سے کہ اللہ اپنے نبیوں کے لیے بھی سلامتی کا لفظ استعمال کرتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ جناب یحییٰ کے بارے میں سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ جناب عیسیٰ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے ہر پیغمبر یہی لفظ کہہ رہا ہوگا،
اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا سلامت رکھنا سلامت رکھنا۔ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی بہت بیمار ہو گیا، بالکل مرغی کے چوزے جتنا ہو گیا، سکڑ سکڑ اتنا سا۔ آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، آپ نے کہا تم اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے؟ اللہ سے تم سلامتی اور عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے؟ اتنی تکلیف تمہیں؟ کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے دنیا میں دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ بہت پاک ہے، انک لا تطیقہ او لا تستطیعہ، تم کیسے سزا برداشت کر سکتے ہو؟ تم نے تو یہ دعا کرنی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔ تو سلامتی مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند ایک ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بڑی ہی آزمائش اور بڑی ہی تکلیف میں تھے، تو آپ نے کہا یہ اللہ سے سلامتی نہیں مانگتے؟ کیا یہ اللہ سے سلامتی نہیں مانگتے تھے؟ تو عافیت اور سلامتی کی دعا کرنا بہت بڑی دعا ہے، اور صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں یہ سلامتی اور عافیت ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، یا اللہ میرے بدن میں سلامتی دے دے، میری آنکھوں میں سلامتی دے دے، میرے کانوں میں سلامتی دے دے۔ ایک اور دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، میں آپ کی معافی چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ دنیا میں بھی سلام ہماری پہچان ہے، اور ہمارا دین بھی دین اسلام ہے، جنت دار السلام ہے، اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تین موقع پہ خصوصاً اس کو اللہ کی طرف سے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں۔ مرتے ہوئے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، مرتے ہوئے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، قبروں سے اٹھتے ہوئے بھی فرشتے اللہ کے نیک بندوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جنت میں داخلے کے وقت تو ہر دروازے سے داخل ہو کے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام بڑی عجیب چیز ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، جنتیوں کو تو اللہ کی طرف سے سلام بھیجا جائے، میری طرف سے رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ شان ہوگی کہ اللہ سلام بھیجتا ہوگا۔ اس آیت پہ ذرا آپ غور کیجئے گا میرے ساتھ۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ تو اس کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم سلام کو دنیا میں بھی عام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد، اس میں یہی تھا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، واصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو،
وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوں تو نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا اصل انعام اللہ کا یہ ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہا کرتے تھے بیٹا یہ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ نے جنت دینی دینی ہے، اللہ نے جنت دینی دینی ہے۔ ابا جی تو پیار محبت میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کر لیتے تھے تو شاید ہم عام لوگ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہوتے تھے کہ اتنی بڑی جنت ہے، نہ اللہ کا رشتہ دار ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹے ہیں، تو کن کو دینی ہے اللہ؟ ہمارے لیے وہ اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، تو اللہ جنت دے گا، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، یہ تو اس نے دینی ہے انشاءاللہ۔ لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلے کہیں قبر اور جہنم میں سزا نہ ملے۔ مزہ یہ ہے کہ بغیر سزا کے ملے۔ نبی علیہ السلام نے جو یہاں ارشاد فرمایا نا، آپ نے یہ نہیں کہا جنت میں چلے جاؤ گے، آپ نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے رب سے باتیں کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابی صرف جنت میں داخل ہونے کو نہیں کہا، عظیم کامیابی اللہ نے اسے کہا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ عظیم کامیاب، اسے عظیم کامیابی، کامیابی اس کے لیے بھی ہے جو جنت میں چلا گیا، لیکن عظیم کامیابی اس کے لیے ہے کہ جہنم کی سزا کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چند ایک حدیثیں اس حوالے سے میں لازماً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے، جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان کامل نہیں جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اللہ کے ساتھ اس بندے کا سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اس میں تواضع پائی جاتی نا، عاجزی پائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب اس لوگوں کے پاس سے گزرتا ہے اور ان کو سلام پیش کرتا ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو ان کو جواب دینے والوں کی بنسبت زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے ان کو سلام کی یاد دہانی کروائی ہے۔ اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے بہتر فرشتے اس کو جواب دیتے تھے، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کسی مجلس میں جاؤ تو سلام کہو، بیٹھنے کو جگہ بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ، جب جانے لگو تو پھر سلام کہو۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، کیونکہ جاتے ہوئے جو سلام ہے، آتے ہوئے جو سلام ہے، یہ کوئی زیادہ اس کی فضیلت نہیں ہے جاتے ہوئے سلام سے۔ تو جیسے آتے ہوئے سلام کہتے ہیں، جاتے ہوئے بھی سلام کہنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو سلام کہو، درمیان میں درخت حائل ہو جائے، دیوار آ جائے یا پتھر آ جائے، دوبارہ آمنے سامنے ہو جاؤ، پھر سلام کہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے لفظ سلام کی جو جامعیت ہے اسے بھی نہیں سمجھا ہے۔ جب ایک بندہ دل سے سلام کہتا ہے
تو اس سلام کا مطلب بلا کیا ہوتا ہے؟ اس سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیرے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے، میں سلامتی کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت بڑا لفظ ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی تیرے اوپر سلامتی ہو، کیونکہ بندہ سلام پیش کر رہے، میری طرف سے بھی گارنٹی ہے تو میری طرف سے محفوظ رہے گا۔ جو حقیقی سلام ہے اس کے اندر تو یہی روح پائی جاتی ہے اور یہ اس کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ کمال کی آپ نے تعریف کی ہے مسلمان کی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت رہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اپنی زبان سے پتہ نہیں کس وقت میرے بارے میں کیا کہہ دے گا، وہ مسلم، کامل مسلم نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ سے آپ ڈر رہے ہو کہ کسی وقت بھی یہ کیا میرے ساتھ کر سکتا ہے، تو کامل مسلم نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے لیکن مکمل مسلم، کامل ایمان والا مسلم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ایک اور اہم تقاضا یہ بھی ہے لفظ السلام کا کہ ہم جو سلامتی والا دین ہے اس کو آگے پھیلائیں۔ دنیا میں ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تو دین کی حقیقی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلایا جائے۔ ہر مسلمان ایک داعی بنے، داعی، وہ دین کی بات آگے پہنچائے۔ یہاں اگر 50 لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے نا، تو یہ اعتکاف سے فارغ ہو کے کم از کم اپنی فیملی میں ہی اگر یہ باتیں بتا دیں تو پیغام کہاں تک پھیل جائے گا۔ اس کا ایک اور اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پہ سلام بھیجا کریں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی نبی پہ درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اور الحمدللہ اس پہ عمل کا ایک بہترین انداز خود صحابہ کرام کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہم التحیات میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ اللہ کی برکتیں۔ اور اس سلام کا سب سے بڑا فائدہ خود ہمیں ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں اور اس کے جواب میں اللہ ہمیں سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا فائدہ نہیں ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ بھی لفظ السلام کے تقاضوں کے اندر شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ بڑے خوش تھے، چہرے پہ بڑی رونق تھی۔ صحابہ نے کہا آج بڑے آپ خوش ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا آج میرے پاس فرشتہ ہے اور اس نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، کیا آپ اس پہ راضی ہیں کہ جو بھی آپ کا امتی آپ پہ درود بھیجے گا میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کر دوں گا، اور جو بھی آپ کا امتی آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پہ 10 دفعہ سلامتیاں نازل کر دوں گا۔
ایک آخری بات کر کے ہم ذرا سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. ویسے تو المومن بھی میرے ٹارگٹ میں تھا کہ آج اس کو بھی آگے لیں گے، وہ انشاءاللہ ہم پھر کل لیں گے. والد محترم رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا. کہنے کہ ہمارے گھر میں بیماری ختم نہیں ہوتی، میں بھی بیمار ہوں، بچے بھی بیمار ہیں، بیوی بھی بیمار ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، بیماری ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں. حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کے بڑے ولی بزرگ ہستی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. تو حضرت محی الدین لکھوی رحمہ اللہ نے کہا بیٹے ایک نسخہ تجھے بتاتا ہوں، اس پہ عمل شروع کر دو. ہر بچہ، ہر بڑا، ہر چھوٹا جب بھی گھر میں ایک دوسرے سے ملو یا گھر میں داخل ہو سلام کو عام کر دو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ہر وقت کی دعا ہے. تم سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. ایک ہفتہ اس نسخے پہ عمل کرتے ہیں اور ہفتے بعد سارے سلامت ہو جاتے ہیں. اللہ بیماریوں سے نجات دے دیتے. اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، موبائل اٹھاتے ہیں ہیلو 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 5 منٹ یہی لگے رہتے ہیں اور اتنے عجیب طریقے سے ہیلو ہیلو چلتی رہتی ہے کہ ایک دفعہ بھی سلام کی توفیق نہیں ہوتی. قسمتی ہے. دنیا میں جتنے بھی گریٹنگز کے انداز ہیں، ملاقات کے آداب ہیں، آپ پوری انسانی تہذیب، انسانی تمدن اور آج کی جس کو آپ جدید ترین نام نہاد مغربی تہذیب کہتے ہیں، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، سلام کا متبادل کوئی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے گڈ ایوننگ، کہتا ہے گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون. کیا ہے اس میں؟ صبح خیر، شب خیر، کیا ہے؟ یعنی صبح ٹھیک رہو تو شام کو مر جاؤ. مقید کر دیا نا ہم نے اس کو، ایک وقت کے ساتھ مقید کر دیا. ہیلو، ہے کیا اس میں کوئی معنی ہی نہیں ہے. رام رام. تو یہ کتنا خوبصورت، کیا عظیم ملاقات کا ایک کلچر ہے جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم سلامت رہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی رہیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں. تو اس کا متبادل دنیا میں کوئی نہیں. اور ایک اہم بات جو مجھے خاص طور پہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کی وحدت بھی ہے، یونٹی بھی ہے. انگریز ہے، جاپانی ہے، جرمن ہے، پرشین ہے، فرینچ ہے، جو بھی اس کی زبان ہے، جو مسلمان ہے نا ملتے ہوئے کہتے ہیں عربی زبان میں السلام علیکم تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے ہم اسے صدیوں سے جانتے ہیں، جیسے اسے ہم صدیوں سے جانتے ہیں. تو اس کو چھوٹی سی اور معمولی سی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ایک بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مجھے توجہ دلا رہے تھے کہ اعتکاف والے اسلام کو ہی نہیں کہتے یا کم کہتے ہیں، اسلام کہنا چاہیے. البتہ اس میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. ابا جی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اسلام کہنا ہے بامنی سٹنا. بات ساتھی ہوتے ہیں امام نماز پڑھا رہا ہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب کہتے ہیں مدن میں بھول گیا ہوں کیا ہو رہا ہے. تو ادب اداب کا تو خیال رکھنا ہے نا. بندہ سو رہا ہے اور اب ٹھا ٹھا اونچے اونچے سلام شروع کر دیں اس انداز سے، تو یہ بھی ذرا پھر مناسب نہیں ہوتا. وہ تلاوت کر رہے اور آپ اونچی آواز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہے. اب مثلا یہی ہے، میں یہاں پڑھا رہا ہوں، ہر بندہ آئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم تو سارے توجہ کریں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ان آداب کا بھی خیال رہنا چاہیے تاکہ کسی کے آرام میں یا گفتگو میں یا تلاوت میں یا عبادت میں خلل واقع نہ ہو. نماز والے کو بھی سلام کہا جا سکتا ہے. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آئیں قریب آئیں السلام علیکم، نماز شروع کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.